جہاں پر ہم الگ سے پڑھ سکیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ 99 نام پیپر پہ چھپے ہوں اور ان لوگوں میں بانٹ دیے ہیں اور وہ پڑھ سکیں تو آسانی ہو جائے گی. بھائی بازار میں ملتے ہیں, آپ معلوم کرو, یہ بہت لوگوں نے چھپوائے بھی ہیں. اور ہمارے بھائی یہاں عابد بھائی ہیں, میں ان سے کہوں گا یہ نکال دیں گے اپنے ساتھیوں کے لیے. اس کی وہ بنا کے نا ایک ان کے پاس ہے کمپیوٹر میں سسٹم, تو وہ یہاں بٹوا دیں گے ہم انشاءاللہ. کیا لوگوں کو قرض دینا بھی ثواب؟ ان کا سوال یہ ہے کیا لوگوں کو قرض دینا ثواب ہے؟ بالکل بھائی, یہ تو میرے نزدیک صدقے سے بھی زیادہ ثواب ہے. کیونکہ صدقہ تو آپ کا ون ٹائم دیا آپ نے اور آپ کو یہ لگا کہ بھائی میری ثواب مل گیا. قرض کا تو آپ نے اس کا کام کیا, اس میں چانس ہوتا ہے کہ آئے یا نہ آئے. صدقہ کا تو آپ کو کنفرم ہے کہ نہیں آئے گا. اس کے بعد اگر آپ کا نہیں آیا تو اس پہ صبر کرنا, اس قرض دار کو معاف کرنا, اس کی دلجوئی کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض دیتے تھے تو قرض دار کو آتا دیکھ کے چھپ جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جو ہے نگاہیں میرے سے ملیں اور یہ شرمندہ ہو. تو میرے نزدیک صدقے سے زیادہ بڑے ثواب کا کام ہے قرض دینا. اچھا, جو این جی او کی طرف سے راشن ملتا ہے اور ہیلپ ملتی ہے اور سرکاری ہیلپ ملتی ہے, وہ کسی کے تھرو لے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سید لوگ این جی اوز کی ہیلپ یا سرکاری ہیلپ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں بھائی. صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور زکوٰۃ لینے سے منع فرمایا, اور باقی تو آپ ٹیکسز دیتے ہیں, لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, اس سے این جی اوز جو ہیں یا سرکاری محکمے اس طرح کی جو نکالتے ہیں راشن وغیرہ کے, بالکل لے سکتے ہیں. پوری ساری جتنی بھی پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور این جی اوز میں بھی سارے لوگ زکوٰۃ تھوڑی دیتے ہیں, اس حسن ظن کے ساتھ کہ اس میں جو ویسا بنا زکوٰۃ کا پیسہ این جی اوز میں آتا ہے اس کا ہم راشن لے رہے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں. اس طرح زندگی بڑی تنگ ہو جائیں گی. ویسے میں ایک بات بتاؤں, یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم سیدوں کو اس حال میں چھوڑ دیں کہ وہ این جی اوز سے بولیں. سید جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں, مطلب ہم ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں اہل بیت کے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ فلاں اہل بیت پریشان حال ہے, آپ اپنے منہ کا لقمہ انہیں کھلا دو. نبی نے کتنے خطبے دیے ہیں اس بارے میں کہ وہ نجات پا جائے گا جس نے دو چیزوں کو تھامے رکھا, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. آخری خطبہ جو آپ نے سنے ہوں گے حجۃ الوداع پہ حضور نے 3 خطبے دیے ہیں, اس میں ایک میں تو خالی قرآن کہا کہ جو اسے تھامے رکھے گا گمراہ نہیں ہوگا, ایک میں قرآن و سنت کہا, ایک میں قرآن اور اہل بیت کہا. تو یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں یہ سوال کرنا پڑ رہا کہ انہیں این جی اوز سے کچھ لینا پڑے. آپ ڈھونڈ کے اگر آپ کو پتہ لگ جائے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, مانگتے بھی نہیں, تو آپ صرف اس وجہ سے کہ نبی نے ہمیں ایسا دین دیا اور ان کے بچے ان کے گھر والے اگر پریشان حال ہیں تو آپ یقین کریں میں تو یہ سمجھوں گا ہمارے اوپر لعنت ہے. ان کا سوال یہ ہے ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے, بس یہی سوال ہے. اس میں مزید سوال ہے کہ کیا ہم ضعیف حدیث سننے کے بعد اس کا عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, بڑا اچھا سوال ہے. ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کا فرق یہ ہے بھائی کہ جو محدثین گزرے ہیں جنہوں نے بخاری شریف یا مسلم شریف یا ستہ اور احادیث کی کتابیں مرتب کی ہیں, انہوں نے بڑی محنتوں سے حدیثیں اکٹھی کی ہیں, کیونکہ 200-250 سال بعد کا معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. جو تبع تابعین وغیرہ لوگ ہیں جو کہلاتے ہیں محدثین, انہوں نے بڑی محنتیں بڑے سفر کر کے, تو انہوں نے اتنی احتیاط کی ہے کہ انہوں نے ہزاروں حدیثیں اکٹھی کی اور اس میں سے بھی چھانٹی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں رد کر دی, اس ڈر سے کہ کہیں یہ جھوٹی حدیثیں نہ ہوں یا ان کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں, اس وجہ سے ہم نہیں لیتے. اس کے باوجود بھی وہ کوٹ کر کے گئے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو روایت کرنے والے ہیں, مان لو ایک حدیث کو 6 لوگوں نے روایت کی, اوپر سے چلی آ رہی, کسی صحابی سے سنی, اس کے بعد تابعین, اس کے بعد تبع تابعین, پھر دوسرے تبع تابعین, تو اس کے بعد ان تک پہنچی. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو روایت کرنے والے لوگ ہیں ان میں کوئی گناہ گار تو نہیں ہے, ان میں کوئی جھوٹا, ان میں کوئی فریب دینے والا, کوئی ایسا کام کرنے والا, حرام کام کرنے والا تو نہیں ہے. تو اگر وہ ایسا کوئی ہوا تو اسے تو انہوں نے چھوڑ دی. اور کوئی ہلکا پھلکا گناہ گار ہوا, مان لو اس سے کوئی کبھی ایک آدھ بار کوئی غلطی ہو گئی, منہ سے جھوٹ نکل گیا,
تو اسے بھی ضعیف قرار دے دیا، حالانکہ وہ حدیثیں ہیں میرے نزدیک، کیونکہ 200-250 سال بعد مرتب ہوئی، تو صحیح حدیث کی اصطلاحات جو ہے وہ بھی انسانوں کی دی ہوئی ہے، اور ضعیف حدیث کی اصطلاح بھی انسانوں کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کہیں صحیح حدیث ملے تو پہلے تو آپ اسے فالو کریں، لیکن نہیں ملتی ہے آپ کو کوئی ترغیب دلانے کے لیے، آپ کے عمل ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کو درست کرنے کے لیے، اگر آپ کو ضعیف حدیث لگتی ہے کہ میرے کردار میں تبدیلی آتی، بالکل عمل کریں، اسے کوٹ بھی کریں۔ میں تو کرتا ہوں بھائی آپ لوگوں کے سامنے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس میں صحیح اور ضعیف دونوں حدیثیں میں کوٹ کرتا رہتا ہوں، کئی بار بتا بھی دیتا ہوں، کئی بار نہیں بھی بتاتا۔ اچھا، اسی سوال کے اوپر ایک سوال میرا بھی ہے کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث جو ہیں وہ لگ بھگ 1000 سال سے چلی آ رہی ہے، 1000 سال سے بھی زیادہ، تو اس کے بعد میں جتنے علماء ہوئے انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ وہ ساری ضعیف حدیث سے ایسی ہیں جیسے آپ نے بھی کہا، تو بالکل صحیح حدیث میں بھی ہیں اور ضعیف میں بھی ہیں۔ 6 حدیث ہیں اس میں سے ایک ضعیف ہوگی کسی راوی کی وجہ سے، اور 5 حدیث ہیں وہ صحیح کی کیٹیگری میں آ گئی۔ تو اس کے بعد بڑے جو محدث ہوئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیوں نہیں کرا کہ ان کو موضوع کی لسٹ میں قرار کر دیں، وہ حدیثیں صحیح نہیں ثابت ہو گئی۔ ان کا سوال آپ سمجھیے بھائی کہ بعد میں کام نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بہت کام ہوا، اور اب تو اتنا زیادہ چھانٹ دیا گیا بالکل، اور ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے جن لوگوں نے اس میں کام کیا ہے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے بڑے عالم اور امام جو ہوئے ہیں، خاص طور سے اہل حدیث، انہوں نے اس میں بہت کام کیا۔ بعد میں البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کچھ سال پہلے ہی، انہوں نے حدیثوں پہ بہت کام کیا، اور اب تو بالکل چھانٹ دی، موضوع حدیثیں جو ہیں، جھوٹی حدیثیں، انہیں بالکل چھانٹ دیا گیا، اور ضعیف حدیثوں کا الگ مجموعہ بنا دیا گیا، صحیح حدیثوں کے الگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے میل نہیں کھاتی تو وہ اگر صحیح حدیث میں بھی ہے تو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو سیرت پڑھنی چاہیے نبی کی، نبی کا مزاج، نبی کا رویہ، نبی کے حرکتیں، نبی کی سوچ، نبی کا مشن اگر آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اگر آپ نے سیرت پڑھی ہوئی ہوگی تو آپ کو صحیح حدیث اور موضوع حدیث اور ضعیف حدیث چھانٹنے میں کوئی دقت نہیں آئی۔ آپ یقین کریں، مطلب 100% تو نہیں میں کہتا، 90% میں حدیثیں پڑھ کے پتہ لگا لیتا ہوں خود ہی کہ یہ صحیح حدیث ہوگی یا یہ ضعیف حدیث ہوگی۔ مطلب اتنا بڑا عالم تو میں نہیں ہوں کہ 100% کہہ دوں، مگر الحمدللہ اتنا تجربہ مجھے ہو گیا کیونکہ میں نے نبی کی سیرت پڑھ رکھی۔ یہ میرے لیے اسپیشل بات نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اسپیشل ہے کہ اگر آپ نبی کی سیرت پڑھ لیں گے تو وہی چیز تو علم ہے، تو جو بھی محنت کرے گا اسے ملے گا، تو آپ لوگوں کو بھی اس میں اندازہ ہو جائے گا، سوال کرنے ہی نہیں پڑیں گے ضعیف اور اس کے۔ دعا کی قبولیت کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھو جی، دعا کی قبولیت کا سب سے آسان طریقہ پوچھ رہے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو اور تیرے بدن پہ حرام کی قمیض ہو تو اللہ کو تیری دعاؤں سے کیا لینا۔ تو ایک تو دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا لقمہ حلال کر لیں اور اپنا لباس حلال کر لیں، اپنی جیب حلال کر لیں، اپنا دسترخوان حلال کر لیں، کمائی میں چیک کریں کہ کہیں کوئی جھوٹ، کہیں دھوکہ کوئی ہو تو نہیں ہے۔ دوسرے ایک اور بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے بھی کام ایسے ہو جاتے ہیں، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، بہت سارے میرے سامنے ایسے لوگ ہیں، ابھی بھی اتنی خرافات کے بعد اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اللہ سے مانگیں اگر دوسروں کے لیے تو اللہ ان کے اپنا کام کر دیتا ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کا بھلا کرے، ایسا ہو سکتا ہے اللہ آپ کا بھلا نہ کرے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں تو ایسا ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا نہ کرے۔ آپ لوگوں کی اولادوں کے لیے، لوگوں کی بچیوں کے لیے رشتوں کی دعا، ان کے فیوچر کی دعا، ان کی نوکریوں کی دعا، ان کے کاروباروں کی دعا آپ رات میں کر کے تو دیکھیں نبی کا طریقہ یہ ہے۔ کیا کہا قرآن میں اللہ رب العزت نے، ایسی حسین آیت ہے قرآن کی، اگر وہ تھام لے ہم تو آپ یقین کرو کہ آپ آخرت اور دنیا دونوں میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ میں آج وہ تحفہ دے کے جا رہا آپ لوگوں کو، سورہ توبہ آخر سے پہلی آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آخری آیت سے پہلی والی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے یہ کہا کہ جو نبی تمہارے بیچ میں نے بھیجے ہیں، یہ جو نبی ہیں یہ تمہاری بھلائی کے لیے حریص،
رہتے ہیں، انہیں تمہارے اوپر مصیبتیں آنا، پریشانی آنا گرا گزرتا ہے۔ رؤوف الرحیم جو اپنا نام ہے اللہ رب العزت کو وہ نبی کو دیا، تو آپ رؤوف الرحیم بن کے تو دیکھو لوگوں کے لیے۔ آپ کو میں تو کہتا ہوں شاید دعا کرنی نہ پڑے اپنے لیے۔ ایسے ایسے لوگ میں نے اپنی دنیا میں دیکھے ہیں یہیں اپنی ہی زندگی میں کہ انہیں دعا کرنی نہیں پڑتی، ان کے کام اللہ ایسے بناتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب امت سے ایسی محبت ہوگی جیسے نبی کو تھی، تو لازمی بات ہے جب آپ ٹارگٹ کر کر کے اپنے اس رشتہ دار لے لو، بس چھوڑو چکر کو، بہت لمبے چکر میں نہ پڑو، صرف اپنے خاندان اور ننیحال کے لوگ لے لو اور انہیں ٹارگٹ کر کر کے اللہ میرے فلاں چچا کا کام کر دے، اللہ میری پھپھی کا کام کر دے، اللہ میری خالہ کی بیٹی بہت پریشان ہے، اللہ اس کا کام کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ کر کے دیکھ لو، اگر آپ کا کوئی کام رک گیا میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی، ان کا سوال یہ ہے کیسے پتہ لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ بھائی یہ تو بہت آسان ہے پتہ کرنا، یہ دیکھ لو کہ آپ کتنے راضی ہیں اللہ سے، بس جتنے آپ اللہ سے راضی اللہ اتنا راضی۔ میرے استاد ہیں واصف علی واصف، ان کا ایک جملہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ آپ دیکھو آپ کتنے راضی ہو اللہ سے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ توکل کرتے ہو، یا اپنے کسی پولیس انسپیکٹر پہ یا اپنے کسی رشتہ دار پہ۔ آپ کی رضا جتنی اللہ کے ساتھ ہے، آپ راضی ہو نہیں ہو، اس کی رضا کا تو بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا بنا کسی چوائس کے۔ وہ چاہتا تو آپ کو کسی ہندو گھر میں، کسی عیسائی گھر میں، کسی یہودی گھر میں پیدا کر سکتا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو ایمان والے گھر میں بھیجا۔ بھائی جب بھٹے میں اینٹیں بنتی ہیں تو یہ پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کون سی مسجد میں لگے گی اور کون سی لیٹرین میں لگے گی۔ آپ کو لیٹرین میں بھی تو لگا سکتا تھا وہ، تو آپ کو مسجد میں لگایا۔ کسی نے معلوم کر رہا ہے کہ کسی نے میری بہن کو دھوکہ دے کے جادو کرا کے اس سے نکاح کر لیا، پھر اسے برباد کر دیا، تو کیا ایسے میں اس کا قتل کر سکتا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نے ان کی بہن کو مطلب برگلا کے یا جادو کرا کے نکاح کر کے پھر اسے چھوڑ کے بھاگ گیا، برباد کر دیا مطلب، تو کیا اسے قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، قتل کی جو وجہ قرآن نے بیان کر دی وہ تو اسی طرح تھا، اور وہ حکومت کو اجازت ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے قتل کرنے کی۔ نہ قتل کے بارے میں یہ بات آتی ہے سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا آخرت میں، عبادات میں سب سے پہلے ہوگا نمازوں کا حساب، اور حق العباد میں سب سے پہلے قتل کا۔ اس لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کی اور آپ کی بہن کی آزمائش اسی طرح لکھی گئی ہو۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں آزماؤں گا تمہیں جان کے، مال کے، عزت کے، فصل کے نقصان سے، تو اب تمہاری بہن کی بربادی جو ہے اگر اس پہ تم صبر کرتے ہو اور حیا اللہ نہیں بچاتے، ایسے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہو، تو انشاءاللہ اس صبر کا اجر اتنا ملے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اسے اس کے حال پہ چھوڑو، اللہ سے دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ اس کے لیے بہتر فیصلہ کر دے جو بھی ہو، یا تو اسے ہدایت مل جائے اور یا پھر وہ جو ہے حکومت کی قید میں آئے اور اسے جو اس کی معقول سزا ہے وہ اسے ملے۔ اگر والدین کے جیتے جی اولاد سے کچھ نافرمانی ہو جائے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جائے تو اولاد کو معافی کیسے اللہ دے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں بے حرمتی کی، ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، ایک زندہ ہے، اب ان کے ساتھ جو بے حرمتی کی ان کی معافی کیسے ملے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بات بتائی ہے کہ جو زندہ ہے ان کی تو بہت زیادہ خدمت بڑھا دو، اور جن کا انتقال ہو گیا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے بہتر سلوک اپنا شروع کر دو۔ جیسے مدر کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو اس کی بہنوں کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ اپنا سلوک، اپنے تحفے، اپنا ملنا جلنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا یہ بڑھا دو، اور دوسرے ان کی قبر پہ جانا شروع کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بڑھا دو۔ تو جب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ اس کے کمپلسیشن میں آپ کے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، اگر آپ کے دل میں اخلاص کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ واقعی میں نے زیادتی کی اور آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، اور پلٹنا یہی ہے کہ آپ سے جو ہو گیا اس کی اتنی ندامت ہو جیسے آدم علیہ السلام کو ہوئی تھی کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو اللہ کو اتنی ان کی ندامت پسند آئی کہ انہوں نے الفاظ سکھا دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو آپ کو تو الفاظ قرآن نے دے دیے توبہ کے، استغفار، لیکن وہ دل سے ہو
اور آپ اپنے اس پیرنٹس میں سے جس کی بھی قبر پہ جن کے فوت ہو گئے اور وہاں جا کے استغفار کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ کیا پولیس کی نوکری کرنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا پولیس کی نوکری کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی۔ اگر اس نوکری میں کچھ لوگ خراب ہیں تو آپ نے خراب نہیں ہونا۔ اصل تو پولیس کی نوکری میں جو چیزیں ہیں، جب اقتدار آتا ہے تو اس میں تھوڑی سی زیادتیں ہوتی ہیں، ظلم کرنا، رشوتیں لینا، غلط پھنسا دینا، یہ وہ چیزیں ہیں نگیٹو پہلو پولیس کی نوکری کے جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، یہ حرام ہے، ان سے بچنا ہے آپ کو۔ باقی آپ مظلوموں کے کام آؤ، آپ کو اللہ نے ایک کرسی دے دی، ایک ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں دے دیا، ظالموں کو ظلم کے ان کے جو انجام ہے اس تک پہنچاؤ اور مظلوموں کے کام آؤ۔ اللہ نے آپ دیکھو نا، ایک نبی نے خود مانگ کے فوڈ منسٹری لی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ میرے ہاتھ میں طاقت ہوگی، میرے ہاتھ میں کرسی ہوگی تو میں غریبوں کے کام آؤں گا، اور پھر کتنا مال بانٹا، کتنا اناج بانٹا، جبکہ وہ بادشاہ شرابی تھا۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، جس بادشاہ کی منسٹری میں وہ تھے فوڈ منسٹر، وہ بادشاہ شرابی تھا، لیکن پھر بھی فوڈ منسٹری کہہ کے لی، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ میں کتنا کام آ سکتا ہوں۔ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ اس ملک کے حالات جو ہیں وہ اس ٹائم غریبوں کے حق میں نہیں ہے، تو بالکل آپ لوگوں کو پڑھ کے اور جوائن کرنا چاہیے۔ اسلام میں اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے حافظوں کی بھی ضرورت ہے، اچھے مولویوں کی بھی ضرورت ہے، اچھے انسپیکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے ایس پی کی بھی ضرورت ہے، اچھے ڈی ایم کی بھی ضرورت ہے۔ عام طور سے ہم جو ہے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی مخصوص وقت ہے یا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کی جو تلقین ہے اس کا کوئی وقت ہے؟ دیکھو جی، دو روایتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے سورہ کہف کے بارے میں۔ تو ایک میں تو رات کا ٹائم کہا اور ایک میں کہا کہ جمعے کے دن، اور نبی کی سنت یہ ہے کہ آسان چیز لے لیتے تھے مشکل اور آسان میں۔ اس میں ہمیں آسان ہے دن میں ہمیں پورے 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ جمعرات کی شام مغرب کے بعد سے آپ کا ٹائم شروع ہوا اور اگلے دن مغرب سے پہلے آپ کا ٹائم پورا ہوتا ہے جمعے کے، تو آپ کبھی بھی پڑھ دو۔ تو یہ آسانی یہی ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم، اور نبی تو یہاں پر فرمایا کہ اگر بھئی آپ پوری نہیں پڑھ پا رہے تو شروع کیا آخری کی 10 آیتیں پڑھ دیا کرو، کوئی ان میں سے کوئی ایک پڑھ دیا کرو۔ تو یہ ایک تحفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دجالی فتنے سے بچانے کے لیے آپ کو دیا گیا۔ تو سورہ کہف پڑھنا آپ کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی ہر جمعے کو۔ ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا بہت بڑھیا کہ 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس میں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مان لو بہت زیادہ آپ امبانی اور اڈانی بن گئے، تو 10 آیتیں پڑھ دیا کرو بھائی۔